ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ روزوں کے لیے، روزوں کی فرضیت کے لیے رمضان ہی کیوں منتخب ہوا؟ اور بھی تو مہینے تھے، شوال تھا، شعبان تھا، پھر ذی الحج تھا، کتنے مہینے تھے، لیکن یہ رمضان شریف ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی جگہ از خود متبرک نہیں ہوتی، از خود بابرکت نہیں ہوتی۔ جب اس جگہ کے ساتھ یا اس دن اور اس مہینے کے ساتھ کسی اللہ والے کی نسبت ہو جاتی ہے، وہ جگہ اور وہ دن اور وہ مہینہ متبرک بن جاتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ والوں کی نسبت ہو جاتی ہے۔ اسلام میں اکثر اعمال ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود ہوتی ہے، جیسے کہ عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ ادا کر، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنا حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی یاد ہے۔ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کا عمل ہے جس کو رب تعالیٰ نے وہ تازہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سنت باقی رہے۔ لیکن رمضان کے پیچھے کس کی سنت ہے؟ رمضان میں ایسی کیا خاص وجہ ہوئی کہ روزے کی فرضیت رمضان میں کر دی؟ یہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، 2 ہجری میں، لیکن اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے۔ مکہ کی زندگی میں روزے فرض نہیں تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی رمضان آتا تھا حضور ان دنوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے، دن کو اکثر روزہ رکھتے تھے، پیاسا اور بھوکا رہنا پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ عادت بڑی پسند آئی اور رب تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب، آپ کی اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے آپ کی امت پر روزے فرض کر دیے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، کیونکہ حضور کو رمضان کا مہینہ بڑا پسند تھا۔ اور یہ صرف اور صرف روزے حضور کی امت پر نہیں فرض ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، امم سابقہ جتنی امتیں پہلے گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور صرف امتوں پر نہیں بلکہ جتنے نبی گزرے ہیں سارے روزہ رکھا کرتے تھے، جتنے نبی گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے تفسیر عزیزی کے اندر کہ وہ 2 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے، جتنی زندگی انہوں نے گزاری۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن کا وقفہ کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی 1 دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے روزے کی، ساری زندگی انہوں نے روزہ رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور سارے نبیوں کی امتوں پر روزے فرض تھے، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے ماہ میں، مختلف اوقات میں روزے فرض تھے۔ لیکن اس کی کنڈیشن کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب روزے رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے رکھنے کے سبب روزہ دار جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے۔ کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے بھوکا رکھتا ہے، رب کی رضا کے لیے پیاسا رکھتا ہے، کیا اس کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ روزانہ وہ کھانے کھاتا ہے اسی ہاتھ سے، لیکن افطاری کا وقت ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، سامنے دسترخوان سجا ہے، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، طرح طرح کا مشروب موجود ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ 1 گلاس اٹھا کے پی لے۔ کیوں؟ کس نے روکا ہے؟ رب کی رضا نے روکا ہے۔ یہی تو ہے اصل تقوی، یہی تو ہے رب کی رضا۔ لعلکم تتقون، اسی کو تو متقی کہتے ہیں کہ انسان کے سامنے تمام خواہشات نفسانیہ موجود ہیں، انسان کے سامنے ہر شے، ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس نے اپنے نفس کو روکا ہوا ہے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، جس نے اپنی خواہشات نفسانیہ پر قابو پا لیا وہی متقی بن گیا، وہی پرہیزگار بن گیا۔ تو روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کیا بن جائے؟ متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے، انسان اپنی خواہشات نفسانیہ پر قابو پا لے۔ اور جس نے اپنی خواہشات نفسانیہ پر قابو پا لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تصوف کا سب سے پہلا اور سب سے آخری قاعدہ یہی ہے کہ جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اپنی نفس کے اوپر کنٹرول کرے،
سب سے پہلے خواہشات نفسانیہ کا الٹ کرے، پھر جا کے اسے کہیں ولایت میں کوئی مقام ملے گا۔ تو روزہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کا ہر امتی ولی بن جائے، حضور کا ہر امتی متقی و پرہیزگار بن جائے۔ صحیح ابن خزیمہ نے، الترغیب نے، کنز الاموال نے یہ روایت کو ذکر کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت اور برکت کیا چیز ہے، کہ اس رمضان کے مہینے میں کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ یا اللہ پورا سال رمضان جائے ہی نہیں، سارا سال رمضان ہی رہے، ایک دن بھی رمضان کے بغیر نہ ہو۔ اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں اس مہینے کے اندر۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول مقبول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور فرمایا جس بندے پر رب تعالیٰ کی نظر کرم پڑ گئی اس بندے پر کبھی عذاب نہیں آ سکتا۔ اور رب تعالیٰ پہلی رات رمضان شریف کی جب آتی ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن ہوتا ہے، تو پہلی رات جب رمضان شریف کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ہر دن جو رمضان شریف کے ایام ہے، ایوری ڈے آف دا منتھ آف دا رمضان، ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ 10 لاکھ، 1 ملین ایوری ڈے، 1 ملین ہر روزانہ اللہ تعالیٰ جو حضور کے گنہگار امتی ہیں ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں ایک دن کے اعتبار سے 10 لاکھ، پورے مہینے کے اندر جتنے بھی رب تعالیٰ نے بخشے تھے ان کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ حضور کے گنہگار امتیوں کو بخش دیتا ہے، 29ویں رات کو۔ یہ الترغیب و ترہیب کے اندر حضور کا فرمان ہے جو ذکر کیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید الفطر آتی ہے، عید الفطر کی رات فرشتے عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے اپنی مزدوری مکمل کی ہے، کیا اجر دیا جائے، کیا اجرت اسے دی جائے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے اُؤْتُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، جو مزدور ہو اس کو اجرت تو دینی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح ان مزدوروں کو جنہوں نے اپنی صحیح طرح مزدوری پوری کی ہے کیا مزدوری دی جائے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا پورا اجر دے دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ اس بندے کو پورا پورا اجر دے دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بندے نے اپنی مزدوری پوری کی ہے، اس کا اجر اسے میں یہ دیتا ہوں کہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ پھر صحیح ابن خزیمہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، کنز الاموال نے، الترغیب و ترہیب نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگا اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کروں، آپ پر ایمان لے آؤں، یا رسول اللہ اگر میں روزے رکھوں، اگر میں 5 گانا نمازیں ادا کروں، اگر میں زکوٰۃ دوں، رمضان میں روزے رکھوں، تراویحیں پڑھوں تو میرا شمار کن میں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں، میری رسالت پر ایمان رکھیں، نماز 5 گانا ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان میں روزے رکھیں اور تراویحیں ادا کرے تو رب تعالیٰ تجھے صدیقین اور شہداء میں سے اٹھائے گا۔ اور شہید کا رتبہ کیا ہے کہ اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے وہ رب تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے۔ اور شہید سے اوپر ہے صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ صدیقین میں سے اسے اٹھائے گا جو یہ اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے حضور کی امت کے اوپر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن یہ باز فرمایا، شعبان کی آخری رات تھی
اور رمضان شریف شروع ہونے والا تھا، تو حضور نے اس وقت یہ ایک واعظ و نصیحت کے لیے ایک بیان فرمایا، صحابہ کرام کو جمع کیا۔ کیا منظر ہوگا خوبصورت، صحابہ کرام جمع ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح، فرمایا یہ میری سنت ہے۔ پھر فرمایا جو اس میں نیکی کا کام کرے، جو صرف نفلی عبادت کرے تو وہ فرضوں کے برابر پہنچا دی جاتی ہے، جو فرض ادا کرے گا وہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے، صبر کا پھل کیا ہے، فرمایا وہ جنت ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جو اس ماہ میں، اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کے اوپر جہنم حرام کر دی جائے گی جو شخص افطاریاں کروائے گا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس کو ذکر کیا، صحیح ابن خزیمہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ افطار کروانے والا ہے اس کو افطار کرانے والے کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسا روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، صرف افطار کروانے والے کو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ افطاریاں کراتا پھرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب ہر اس شخص کو دیا جائے گا، یہ افطاری کا ثواب، جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، صرف ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ دودھ پلا دے، ایک کھجور سے افطار کرا دے تو اسے یہ سارا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جسے ایک دفعہ ایک گھونٹ میرے حوض کوثر سے نصیب ہو گیا، اسے دوبارہ پیاس کی طلب نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو افطاریاں کروانا اور روزے رکھنا دونوں ثواب کے کام ہیں۔ روزہ رکھنا تو فرض ہے، وہ تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن افطاری فرض نہیں ہے، ثواب بڑا ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر نعیمی صاحب بیان کرتے ہیں ایک بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہے نا، وہ کنویں کی مانند ہے، وہاں سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں، لیکن پیاسے کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ اگر رحمتیں اور برکتیں اور فضیلتیں حاصل کرنی ہے تو وہاں کعبہ میں جانا پڑتا ہے، وہاں سجدے دینے پڑتے ہیں، وہاں حجر اسود کو چومنا پڑتا ہے، وہاں طواف کرنے پڑتے ہیں، وہاں عرفات میں انتظار کرنا پڑتا ہے، وہاں صفا مروہ پہ سعی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن فرمایا رمضان شریف ایسا ابر رحمت ہے کہ خود تشریف لاتا ہے، خود آ کر برستا بھی ہے اور خود سیراب بھی کرتا ہے، اس کے پاس جانا نہیں پڑتا، بلکہ یہ حضور کے امتیوں کے پاس خود تشریف لے کے آتا ہے تاکہ میرے امتی گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ میرے حضور کے جو امتی ہیں وہ تاکہ گناہوں سے محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کر دے۔ کہ رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس کا دن ہو یا رات ہو ہر وقت عبادت ہوتی ہے، ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت ہے، افطار عبادت ہے، میرے ساتھ بولیں، روزہ عبادت ہے، افطار تراویح، پھر تراویح پڑھ کر سو جانا عبادت ہے، کیونکہ سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت ہے، اللہ اکبر، پھر سحری کھانا عبادت ہے۔ گویا کہ رمضان شریف کا ہر دن، رمضان شریف کی ہر رات، رمضان شریف کی ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ یہ کیسا مہینہ ہے، صبح ہو شام ہو، دن ہو رات ہو، صبح دوپہر،
جب بھی دیکھو اللہ کی عبادت میں وقت گزر رہا ہے. بندہ صبح سحری کھا رہا ہے, اپنا پیٹ بھر رہا ہے, لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. رات کو وہ اپنی نیند پوری کر رہا ہے سحری کے انتظار میں, اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. رات کو وہ افطاری کر رہا ہے, اپنا پیٹ بھر رہا ہے, اپنا خشک گلا جو ہے وہ گیلا کر رہا ہے, طرح طرح کے مشروب پی رہا ہے, لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. رمضان شریف کا ہر وقت, ہر ساعت, ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے. وہ کتنے ہمارے ایسے بھائی تھے, ہمارے کتنے ایسے دوست تھے جو پچھلے رمضان میں تو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں. وہ کہا نا ساغر نے, وقت کی چند ساعتیں ساغر, لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وقت پلٹتا نہیں ہے, وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے, وقت نے اپنے حساب سے چلنا ہے. لیکن ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے, ہمیں یہ تفکر کرنا چاہیے, تدبر میں رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی تو چلے گئے, جو کر سکے وہ کر سکے, وہ چلے گئے. آج ہمارے پاس موقع ہے, یہ ایسا خاص برکتوں والا مہینہ ہے, یہ ایسی خاص رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں رب بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کرتا ہے, اس رمضان کے مہینوں میں اور راتوں میں کوئی ہے خیر خواہی چاہنے والا, کوئی ہے برکتیں حاصل کرنے والا, کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا, میں اس کو بخش دوں. تو یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. بخاری و مسلم کی متفقن علیہ یہ حدیث ہے, سنن ابن داؤد میں, سنن ابن ماجہ کے اندر, تمام کتب صحیحہ میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر. من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو شخص ایمان اور اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے گا, جو شخص رمضان کے روزے اخلاص کے ساتھ رکھے گا, فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ حضور کی عطا ہے. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کا عشق عطا کر دے. سارے مل کے آمین کہو, اللہ تعالی ہمیں حضور کا عشق عطا کرے, حضور سے بے لوث عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور سے بے انتہا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک زاہدوں کو, یہ جنت مبارک انہی زاہدوں کو, میں تو بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.